صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد تابعین کا دور محبت بڑا گزرا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور پھر اس سے کم محبت کے اندر گزرا۔ اب یہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اب فتنے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے فتنے ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو اب ضرورت کس امر کی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو نبی کی سنت کو لے کر چلنے والا ہو، کوئی ایسا ہو جو نبی کے طریقے کو لے کر چلنے والا ہو، کوئی ایسا ہو جو نبی کی اتباع کے اندر زندگی بسر کرنے والا ہو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لے کر کے جو لوگ چلتے رہے، جو اصحاب صفہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے صوفی بنتے رہے۔ اصحاب صفہ کو بھی صوفی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ دنیا سے کٹ کر اللہ کی یاد کے اندر بیٹھ گئے، وہ دین سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، وہ دین سکھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو جو اس چبوترے پر آ گیا وہ صوفی بن گیا۔ تو یہ صوفی ازم جو ہے یہ آج کے زمانے کی پیداوار نہیں ہے، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر سے تصوف کو حاصل کرتے ہیں، صوفی بن کر پھر آگے نکلتے ہیں، لوگوں کو دلوں کے اندر خدا کی محبت پیدا کرتے اور مصطفیٰ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اور یہی طریقہ پھر آگے اولیاء اپنا کر چلتے ہیں، صوفیاء اپنا کر چلتے ہیں۔ جو ان کے طریقے پر چلتا جاتا ہے وہ خالق کائنات کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حضور فیض عالم حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ نے بھی اپنے حیات طیبہ کے اندر بڑے حسین لمحات گزارے کہ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ یا خدا کے محبت کے اندر بسر کیا یا مصطفیٰ کی محبت کے اندر بسر کیا۔ آج لوگ ایسے تو یاد نہیں کر رہے، آج میرے اور آپ کے باپ دادا بھی قبروں میں ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی قبروں میں ہوں گے، ہم میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی وڈیرا جو وہ قبروں میں موجود ہوگا، بڑے بڑے چودھری قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ وزیر اور مشیر قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزیر اعظم اور صدر قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ کسی کی قبر پہ آپ کو یہ رونق نظر نہیں آئے گی، اگر یہ رونق نظر آئے گی تو کسی اللہ والے کے مزار پہ رونق نظر آئے گی، کس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، انہوں نے دنیا کا تما نہیں رکھا، دنیا کا لالچ نہیں رکھا، انہوں نے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے وہ عمل کیا جس سے خدا راضی ہوتا ہے اور مصطفیٰ راضی ہوتا ہے۔ انہوں نے تو وہ عمل کر کے دکھائے لوگوں کو، اس طریقے کو اپنا کر دکھایا لوگوں کو۔ تو حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنی پوری زندگی اپنی والدہ گرامی کی اجازت سے اللہ کے رستے کے اندر جو ہے وہ بسر فرمائی۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہاشمی سید ہیں اور طرفین سید ہیں۔ کس طرح سے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی پڑھنے کے بعد جب آپ کا نسب نامہ پڑھا جائے تو آپ کا نسب نامہ دونوں صورتوں میں حضرت امام حسن سے بھی ملتا ہے، حضرت امام حسین سے بھی ملتا ہے۔ آپ کے نسب نامے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ والدہ گرامی کی طرف سے حضرت امام حسن تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، اور والدہ گرامی کی طرف سے جو ہے وہ آپ کا نسب جو ہے وہ حضرت امام حسین کی طرف جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ طرفین سید ہیں، دونوں طرف سے فیض لیتے ہیں اور پھر اس فیض کو امت کے اندر تقسیم فرماتے ہیں۔ اب یہ صوفی ازم کس طرح سے عروج پکڑتا ہے، ہم لوگ اس بات پر بھی غور و فکر کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، ہم لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف کتابیں پڑھ لینا کافی ہے۔ کچھ وقت پیچھے چلے جائیں، جیسے کہ ہم حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کا دور ابتدائی دور تھا کہ جب تصوف عروج کی طرف بڑھا۔ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ وہی کام کرتے جو حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔ والدہ سے اجازت چاہی تو ایک مدرسہ کے اندر چلے گئے، جا کر زیر تعلیم رہے، پڑھتے رہے۔ آپ نے اپنے بچپن میں ہی علوم اسلامیہ حاصل کیے، دین کا علم پڑھنے کے بعد اجازت مانگی، ماں میں اب کسی صوفی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اور ہمارے جو جامعہ کے مفتی صاحب ہیں، میں ان سے کل یہ بات عرض کر رہا تھا
کہ آج ہم مولوی جو ہیں یہ پیچھے اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ تصوف کو پیچھے رکھ کر صرف اپنی کتابوں میں غور و فکر کرتے ہیں. کتاب جو ہے یہ تھیوری ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے. تصوف جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، اس کے اندر اپنا کر بتایا جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ میڈیکل کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو اپنے اوپر آزما کر بتاتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، یہ میں نے چیز آزمائی ہوئی ہے، یہ اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ نقصان ہو سکتا ہے. اور صوفیہ جو ہیں یہ صرف تھیوری نہیں کرتے، یہ صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ زندگی کے اندر اس کو عملی طور پر اپنا کر پریکٹیکل کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر چل پڑتا ہے پھر یقیناً خالق کائنات اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آج ہم اسی وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہم لوگوں نے فقط پڑھا ضرور ہے، اس پر عمل نہیں کیا. اگر ہم لوگ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں جو صوفیاء نے اپنائی، جو طریقہ انہوں نے اپنایا. آج ہم جس وقت کسی صوفی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں نا، یا سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی محفل میں چلے جاتے ہیں، ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ حضرت صاحب آج جو ہے ہمیں وہ فلاں حضرت صاحب کی کوئی کرامت تو سنا دیں، فلاں حضرت صاحب کی فلاں کرامت تو سنا دیں. ہم ایک عالم دین سے بھی کرامت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. کسی ولی کامل کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں آپ اپنے والد گرامی کی کرامت بیان کریں، اپنے پیر مرشد کی کرامت بیان کریں. حضرات محترم، کرامتیں، میں ان کا اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، میں ان کا انکاری نہیں ہوں، میں کرامت کا منکر نہیں ہوں، کس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا ہے جو ہر ولی کو ملتی ہے. لیکن ذرا یہاں پر رک کر یہ تو سوچو کہ ولی صاحب کرامت بنتا کیسے ہے؟ ولی جو ہے وہ صاحب کرامت ہوتا کیسے ہے؟ اس کو کرامت عطا کیوں کی جاتی ہے؟ اس کو کرامت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے قرب میں آ جاتا ہے. تو قرب میں آنے کے لیے اطاعت الہی بھی ضروری ہے، اطاعت مصطفیٰ بھی ضروری ہے، اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، اس کے محبوب کی محبت بھی ضروری ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے بھائی، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، فلاں بندہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. ہم اپنی جگہ پر یہ چیزیں سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، میں 5 ٹائم نماز پڑھ لینا میرے واسطے اتنا کافی ہے. بھائی 5 وقت نماز پڑھنا بڑی فضیلت رکھتا ہے، بہت بڑا عمل ہے. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. یہ تو کل قیامت کے دن ان کو پتا چلے گا جو پڑھتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا. یہ بہت بڑا عمل ہے. لیکن اس نماز کے ساتھ ساتھ بندہ اگر اپنے بعد والے اذکار کو بھی جاری رکھے، ذکر کرتا رہے، بعد کے اندر بھی بیٹھا جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہے. میں جب ان صوفیاء کے بارے میں پڑھتا ہوں نا، تو ان کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. یہ جنگلات کی طرف نکل جاتے ہیں، تنہائی کی طرف نکل جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. جس وقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ حجویر شریف چھوڑ کر جو ہے افغانستان کو چھوڑ کر آپ پاکستان میں آئے نا، آپ نے لاہور کی سرزمین پر جب ڈیرا لگایا تو آپ نے لاہور کی آبادی میں ڈیرا نہیں لگایا. لاہور جو ہے وہ تو اس کے دروازے ہیں لاہور کے، جیسے باٹی گیٹ وغیرہ، لوہاری گیٹ وغیرہ، موچی دروازہ یہ بولے جاتے ہیں نا، ان دروازوں کے اندر اندر جو ہے وہ شہر آباد تھا. اب حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس شہر کے اندر ڈیرا نہیں لگایا. انہوں نے جو ڈیرا لگایا تو دریائے راوی کے کنارے ڈیرا لگایا. تو دریاؤں کے کنارے چلے جاؤ تو وہاں پر آبادیاں ہوتی ہیں، دریاؤں کے کنارے درخت ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، نہ وہاں پر کوئی آتا ہے نہ جاتے. تو حضور فیض عالم بھی دریا کے کنارے بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ تنہائی کے اندر فقط اللہ ہو کی صدائیں بلند فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نام کی مالا جپا کرتے تھے. وہ علم جو سیکھ کر آئے اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ اللہ کرنے سے ملتا کیا ہے. جب کوئی بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اس کو رب جب اپنا قرب عطا فرماتا ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اس کا سرور کیا ہے، محفل میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو اس کا سرور کیا ہے. جب یہ بیٹھ کر اللہ کی صدائیں لگا کر کے خدا کی یاد کر کے اس سرور کو حاصل کرتے تھے، پھر کائنات والوں کو بتاتے آؤ اے کائنات والوں دیکھو کہ راوی کے
کنارے پر بیٹھنے والا، تنہائی کے اندر خدا کی یاد کرنے والا کس وقت کس مقام پر پہنچ چکا ہے؟ وہ چلا تو قبر کے اندر گیا ہے، اس کی قبر پر ہر لمحہ خدا کا ذکر جاری رہتا ہے۔ اس کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ وہ دنیا سے تو چلا گیا، ہر لمحہ ذکر کرنے والا، ہر لمحہ خدا کی یاد کرنے والا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن خدا کی یاد کا دیا آج بھی جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ آج بھی وہاں پر ہر لمحہ تلاوت قرآن کرتے نظر آئیں گے، نوافل پڑھتے نظر آئیں گے، بابے وہاں پر تسبیح لے کر بیٹھے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، کوئی دل کی اوپر جو ہے وہ بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ وہاں پر جس کو بھی دیکھو گے فقط ایک ہی چیز کے اندر مشغول ہے، وہ یا تو تلاوت قرآن کر رہا ہے، یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یا پیارے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ وہاں پر وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں نے یہ محنت کر کے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ فقط اللہ کا جو ہے وہ تذکرہ پڑھ لینے سے، اللہ کی فضیلت پڑھ لینے سے، ذکر الہی کی فضیلت پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تم کام بنانا چاہتے ہو تو پھر ذکر الہی کرنا بھی ہوگا، پھر ذکر الہی جو ہے اس کی طرف آنا بھی ہوگا۔